شروع کرتی ہوں اس معبود کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ آڈیو ویژول کلاس میں ہمارا آج کا ٹاپک نوآبادیاتی تعلیمی نظام پر تنقید، کرٹیسزم آن کولونیل ایڈوکیشن سسٹم ہے۔ نوآبادیاتی تعلیمی نظام پر تنقید کو بہتر طور سے سمجھنے کے لیے ہمیں دیسی تعلیمی نظام اور نوآبادیاتی تعلیمی نظام کو سمجھنا ہوگا، تب جا کر ہم نوآبادیاتی تعلیمی نظام پر تنقید، کرٹیسزم کو سمجھ سکیں گے۔ 19 سینچری سے قبل تک ہندوستان میں علم کے پھیلاؤ میں دیسی تعلیمی نظام کا اہم کردار رہا ہے۔ دیسی تعلیمی نظام انڈیجنس ایڈوکیشن سسٹم دو دھارے میں بٹا ہوا تھا۔ پہلا آشرم اور گروکل کا تعلیمی نظام، دوسرا مکتب یا مدرسے کا تعلیمی نظام۔ آشرم اور گروکل آبادی سے دور پہاڑ اور جنگل کے علاقے میں یا دریا کے کنارے قائم کیے جاتے تھے۔ استاد اور طالب علم دونوں ہی کھلے میدان میں درخت کے سائے میں بیٹھتے اور نہایت ہی محبت اور محنت کے ساتھ علم کا لین دین انجام پاتا تھا۔ آشرم اور گروکل کا خرچ زمیندار یا کوئی دولت مند شخص چلاتا تھا۔ گروکل میں وید، اپنشد اور ویاکرن یعنی قواعد، گنت یعنی حساب، جیوتشی یعنی ستاروں کا علم، آیوروید یعنی پیڑ پودوں سے بیماری کے علاج کی تعلیم دی جاتی تھی۔ زیادہ تر مدرسے مسجدوں میں قائم تھے۔ سلاطین دور حکومت میں التمش اور دوسرے سلاطین کے ذریعہ مدرسے قائم کیے گئے تھے۔ شیر شاہ سوری نے پہلی بار غریب عوام کے لیے نرنول میں مدرسہ قائم کیا تھا۔ اکبر کے دور میں مدرسے میں ہندو اور مسلمان دونوں ہی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ہندوستان کے مختلف مقامات پر ذاتی مدرسے بھی قائم تھے جو عوام کے فطرہ، زکوٰۃ اور عطیات کی رقم سے چلا کرتے تھے۔ مدرسے میں قرآن شریف، حدیث اور قواعد، خطاطی یعنی کیلیگرافی، علم ریاضی یعنی حساب، علم نجوم یعنی ستاروں کا علم، یونانی علم طب یعنی جڑ اور بوٹی سے علاج کی تعلیم دی جاتی تھی۔ گروکل اور پاٹھشالوں میں سنسکرت ذریعہ تعلیم ہوا کرتی تھی۔ مدرسوں میں عربی اور فارسی ذریعہ تعلیم تھی۔ عوام کے درمیان رابطے کی زبان ہندوی ہوا کرتی تھی جو ان دونوں زبانوں کے ملنے سے وجود میں آئی تھی۔ دفتری زبان میں فارسی اور سنسکرت کو درجہ حاصل تھا۔ تعلیم کا نظام صرف مردوں اور اعلیٰ ذات تک ہی محدود تھا۔ ہندو اور مسلم دونوں کی عورتیں ان پڑھ تھیں، انہیں تعلیم سے آراستہ نہیں کرایا جاتا تھا۔ کتابیں موجود نہیں ہونے کے سبب طالب علم اپنے سبق کو بڑی محنت اور لگن سے یاد کرتے تھے۔ ان کی یادداشت کی بنیاد پر ہی گروکل میں انہیں چترویدی، مکھوپادھیائے، بندوپادھیائے، چٹوپادھیائے اور مدرسے میں حافظ، قاری، عالم، فاضل، مفتی کے القاب سے نوازا جاتا تھا۔ یہی القاب ان کا سند، سرٹیفکیٹ ہوا کرتا تھا۔
ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1757 عیسوی سے جب ہندوستان کو اپنی نوآبادی بنانا شروع کیا تو اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ رابطے کی زبان کا پیدا ہوا۔ چھاپا خانے کی ایجاد نے کتابوں کی چھپائی اور مذہب کی تشہیر میں آسانیاں پیدا کر دی تھیں۔ کمپنی نے عوام سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کتاب کی اشاعت اور تعلیمی درسگاہوں کے قیام کا سلسلہ شروع کیا۔ بعد میں مشنری بھی اس کام میں ہاتھ بٹانے لگی۔ 1835 عیسوی میں انگریزی زبان کو دفتری زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ تھامس بیبنگٹن میکاولے کو ابتدائی سطح پر ہندوستان میں مغربی تعلیمی نظام کو متعارف کرنے والا تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے مائنوٹ میں لکھا تھا کہ ہمیں فی الحال ایک جماعت بنانے کی پوری کوشش کرنا ہے جو ہمارے اور کروڑوں عوام کے درمیان ترجمان ہو، ایک عمدہ فرد رنگ اور خون سے ہندوستانی ہو لیکن مزاج میں انگریزی، رائے میں عام اور عقل مند، یعنی نسل سے ہندوستانی اور انگریزوں کا وفادار کی جماعت بنانے کا آغاز کیا گیا۔ میکاولے نے گورنر جنرل لارڈ ولیم بینٹک کو عربی، فارسی اور سنسکرت کی کتابیں چھاپنے سے منع کیا اور انگریزی تعلیمی نظام کو نافذ کرنے کا مشورہ دیا۔ بینٹک نے حکومت کی طرف سے منظور شدہ رقم کو ہندوستانیوں کے لیے صرف یورپی ادب اور سائنس پر خرچ کرنے کا حکم دے دیا۔ ووڈس ڈسپیچ کے تعلیمی نظام کے مطابق 1854 عیسوی میں انگریزی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ آرٹس، سائنس، فلسفہ اور یورپی ادب، مختصر میں یہ کہہ لیں کہ مغربی ذہنیت کو ایک بند کمرے میں عام کیا جانے لگا۔ اسکول کی سطح پر فارسی اور سنسکرت کی جگہ انگریزی پڑھائی جانے لگی۔ دوسرے مضامین میں سائنس، تواریخ اور جغرافیہ شامل کیا گیا۔ پرائمری یعنی ابتدائی، مڈل یعنی ثانوی، ہائی یعنی اعلیٰ اور ہائر یعنی بالا اسکول قائم کیے گئے۔ کالج اور یونیورسٹی قائم کی گئی۔ تکنیکی تعلیم کا نظام شروع کیا گیا۔ مختلف مضامین کی وجہ سے طالب علموں پر کتابوں کا بوجھ اس قدر بڑھ گیا کہ ان کی کمر جھک گئی۔ پاس اور فیل کا نظام بھی شروع ہو گیا۔ تعلیمی صلاحیت کے بدلے سرٹیفکیٹ دیا جانے لگا، جیسا کہ پہلے القاب سے نوازا جاتا تھا۔ تعلیم کو روزی اور روٹی سے جوڑ دیا گیا، یعنی علم کا حاصل کرنا شوق نہیں بلکہ وقت کی ضرورت بنا دیا گیا۔ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے طالب علموں پر ذہنی دباؤ بڑھنے لگا۔ نوآبادیاتی تعلیمی نظام پر تنقید کرنے والوں میں ہندوستان کے دانشور، ادیب، مصور اور شاعر شامل تھے۔ ان تنقید نگاروں میں ستیش چندر مکھرجی، رابندر ناتھ ٹیگور، گگیندر ناتھ ٹیگور اور اکبر الہ آبادی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ستیش چندر مکھرجی 5 جون 1865 عیسوی کو بنگال کے ضلع ہگلی میں پیدا ہوئے۔ وہ پیشے سے وکیل تھے۔ انہیں اپنے ملک کی تہذیب اور تمدن سے گہرا لگاؤ تھا۔ وہ انگریزی زبان کے خلاف نہیں تھے بلکہ وہ مغربی ذہنیت اور تہذیب کے خلاف تھے۔ انہوں نے 1895 عیسوی میں بھگوت چتوس پاٹھیہ نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا تھا۔ انہوں نے یورپی تعلیمی نظام پر براہ راست تنقید نہیں کر کے دیسی تعلیمی نظام کی اہمیت کو عوام تک پہنچانے کی شروعات کی۔ اس مقصد کے لیے ستیش چندر مکھرجی نے 1897 عیسوی میں ڈان نام سے ایک انگریزی ماہ نامہ نکالنا شروع کیا۔ یہ ماہ نامہ 1913 عیسوی تک
شائع ہوتا رہا۔ 1902 میں ڈان سوسائٹی قائم کی۔ ڈان سوسائٹی کے ذریعہ قومی تعلیم کو متعارف کرایا۔ 1906 عیسوی میں نیشنل ایجوکیشن کونسل قائم کیا تاکہ ہندوستان کی نئی نسل کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم سے روشناس کرا سکے۔ ماہنامہ ڈان 3 حصوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ اس کے تیسرے حصہ انڈیانا میں ہندوستان کے قدیم تعلیمی نظام اور اس کی اہمیت سے متعلق مضامین شائع ہوا کرتے تھے۔ میتھڈس آف ٹریننگ آف یوتھ ان اینشینٹ انڈیا، ہسٹری آف انڈین گرامیٹیکل لٹریچر، انڈیاز مشن اینڈ دا انڈینس ڈیوٹی، پریزنٹ ڈے ریکوائرمنٹ وغیرہ جیسے بے شمار مضامین کے ذریعہ ہندوستانی تعلیم اور تہذیب کی اہمیت کو اجاگر کر کے یورپی تعلیمی نظام پر تنقید کی گئی۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے یورپی تعلیمی نظام کے کئی پہلوؤں پر تنقید کی ہے۔ وہ ایک بند کمرے میں پڑھانے کے بالکل خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالب علم اور استاد کے درمیان محبت کا رشتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے سبق سے متعلق باتوں کو آزادی کے ساتھ پوچھ سکیں۔ ان کی نگاہ میں یورپی تعلیمی نظام میں سبق کو سمجھایا نہیں جاتا بلکہ اسے زبردستی یاد کرایا جاتا ہے۔ اپنی اس بات کو بہتر طور پر سمجھانے کے لیے انہوں نے طوطا کی کہانی لکھی تھی۔ اس کہانی میں طالب علم کو ایک طوطا کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ اسے پنڈت اپنی زبان سکھانے کے لیے بازار سے خرید کر لاتا ہے اور ایک پنجرے میں بند کر دیتا ہے۔ طوطا پنجرے میں اچھل کود کرتا ہے، گانا گاتا ہے، لیکن پڑھتا نہیں ہے۔ سبق یاد کرانے کے لیے طوطا کے منہ میں صفحہ پھاڑ کر قلم کے ذریعہ ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کی آواز بند ہو جاتی ہے اور ایک دن وہ مر جاتا ہے۔ گویا یورپی تعلیم کے لیے دلچسپی پیدا کرنے کے بجائے دباؤ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1892 عیسوی میں اپنے ایک مضمون شکشا ہیر پھیر میں بھی یورپی تعلیم پر تنقید کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ طالب علموں کے لیے جو سلیبس تیار کیا گیا ہے وہ حقیقت میں ان کے مطابق ہے ہی نہیں، کیونکہ سلیبس کی دنیا اور طالب علموں کی دنیا الگ الگ ہے اور دونوں کے درمیان قواعد کا ایک پل ہے جو ایک دوسرے کو جوڑتا ہے۔ وہ یورپی اسکول کو طالب علموں کو انسان بنانے کا ایک کارخانہ بتاتے ہیں، جہاں وہ مزدوروں کی طرح وقت پر سائرن بجتے ہی داخل ہوتے ہیں اور دوسرے سائرن کی آواز پر گھر چلے جاتے ہیں۔ مشہور کارٹونسٹ گگیندر ناتھ ٹیگور نے بھی 1917 عیسوی میں اپنے ایک کارٹون یونیورسٹی مشین کے ذریعہ نوآبادیاتی تعلیم پر پرزور تنقید کی ہے۔ اس کارٹون میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یونیورسٹی ایک مشین کی طرح ہے جہاں 3 طرح کے انسان داخل ہوتے ہیں۔ کتابوں کا ڈھیر لگا ہے جو ایک رولر کا کام کرتا ہے، جس میں اپنی پہچان سے مختلف صرف 2 طرح کی کٹ پتلیاں پس کر باہر نکلتی ہیں۔ انہوں نے اس کارٹون کے ذریعہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پڑھانے کا مشینی نظام تنقید یا تخلیق کی صلاحیت پیدا نہیں ہونے دے سکتا ہے، کیونکہ طالب علم کو حکومت کے ماتحت پہلے سے بنائے گئے اصول پر کام کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی حالت اس مزدور کی طرح ہے جو فیکٹری کے گھنٹے کی دہشتناک آواز کو سن کر یاد آتا ہے اسے کہ اسے اس کام کو انجام دینا ہے، گویا دباؤ میں آ کر کام کرتا ہے۔ اردو کے مشہور شاعر اکبر الہ آبادی نے بھی اپنی کئی نظموں میں نوآبادیاتی تعلیمی نظام پر تنقید کی ہے۔ یورپی تعلیم کے سلیبس میں پڑھائے جانے والے مضامین انگریزی، تواریخ اور جغرافیہ پر اشعار لکھے ہیں۔ پڑھ کر انگریزی میں دانا ہو گیا، کم کا مطلب ہی کمانا ہو گیا۔ محفوظ ذہن رکھیں ہر دور ہم کہاں تک، اور آخر ہسٹری میں نقش قلم کہاں تک۔
کیوں کر خدا کے عرش میں قائل ہو یہ عزیز، جغرافیہ میں عرش کا نقشہ ہی نہیں ملتا۔ مختصر یہ کہ یورپی نظام تعلیم سے ایک باصلاحیت انسان پیدا ہونے کے بجائے صرف ڈگری ہولڈر انسانوں کی بھیڑ جمع ہوگی۔ نوآبادیاتی تعلیمی نظام پر تنقید سے متعلق یہاں تک میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب میں اس کے مقصد کو بتاتی چلوں۔ دراصل ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہندوستان میں یورپی تعلیم کے نفاذ کا مقصد معاشی قرض کو کم کرنا اور زیادہ منافع کمانا تھا۔ وہ دیسی ریاستوں کے ساتھ ہونے والی جنگ میں نقصانات کو کم کرنے کے لیے کم قیمت پر ڈاکٹر اور انجینئر وغیرہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ سرور سمی کو اب دیجیے اجازت۔ خالق کائنات ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان کی مرضی رہی تو انشاءاللہ تعالی جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔